السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج چند ناولز پہ۔ سو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے ناول یار ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 24۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ یار ستمگر قسط نمبر 24، تحریر عریج شاہ۔ ازبک، ہم سے رابطے میں رہنا، فون کرتے رہنا ہمیں۔ دیکھو رائق بھی نہیں ہے یہاں پر، تو تمہیں بھی گھر سے بھیجنا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ صبح آ کر باہر بیٹھا تو قاسم بابا اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے تھے ان کے دونوں پوتے انہیں بے حد عزیز تھے۔ وہ جان چھڑکتے تھے ان دونوں پر، اور پیار تو ان کے پوتے بھی ان سے بہت کرتے تھے۔ ہاں، لیکن 6 مہینے پہلے ان کا اعتبار نہ کرنا ازبک کے دل کو ان سے بدظن کر چکا تھا۔ مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر چکے ہیں آپ قاسم صاحب، پھر کیوں میں آپ کو فون کروں گا؟ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جہاں بھی رہوں گا بالکل ٹھیک رہوں گا۔ اس کے لہجے میں وہی غصہ تھا۔ آئرہ سے نکاح کرواتے ہوئے سزا کے طور پر انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس سے ہر تعلق ختم کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، نہ ہی وہ اور نہ ہی حویلی کا کوئی اور انسان۔ لیکن اس کے جاتے ہی 10 دن کے بعد آئرہ نے بہت بری حالت میں انہیں سچائی بتا دی تھی۔ وہ جیسے زمین میں دس جانے کو تھے۔ انہوں نے اپنے پوتے پر اعتبار نہیں کیا تھا اس لڑکی کی خاطر۔ انہیں اس دن آئرہ پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا، لیکن یہ بھی جان کر کہ وہ اپنے جائز نام کی طرف میں اتنا کچھ کر چکی ہے، وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکے تھے۔ ایک جائز نام کی طرف انہوں نے ہی تو آئرہ کے دل میں بڑھی تھی، اسے ناجائز گند اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر۔ ہاں، وہ اس معاملے میں خود کو غلط کہتے تھے۔ 18 سال تک انہوں نے کبھی اسے پیار بھری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ معصوم بچی کیا جانتی تھی ناجائز گند کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا پتہ تھا کہ وہ سب کی نفرت کی وجہ کیوں بنی ہے؟ ہاں، وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے ناجائز گند کا مطلب سمجھانے والے وہی تھے۔ وہ اتنا گر گئی تھی ان کے پوتے پر، اتنا گھٹیا الزام لگا گئی تھی، تو اس میں کہیں نہ کہیں غلط وہ بھی تھے۔ اسی لیے تو وہ آئرہ سے اپنی نفرت اور بے وجہ کی الجھن ختم کر کے اسے اپنے پوتے کی دلہن کے روپ میں قبول کر چکے تھے۔ اور ازبک بھی تو یہی چاہتا تھا۔ وہ دیوانہ تھا اس لڑکی کا، پاگلوں کی طرح محبت کرتا تھا اس سے، اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہی اس کی پسند تھی، وہی اس کی چاہت تھی۔ آئرہ جیسی محبت
وہ کسی سے نہیں کر سکتا تھا، تو کیوں نہ وہ اس کی محبت کو قبول کرتے؟ آئرہ نے غلطی کی تھی اور اس کی سزا دینے کا حق صرف اور صرف ازبک رکھتا تھا۔ وہ اس معاملے کو ختم کر چکے تھے۔ اب ان کے لیے آئرہ ان کے پوتے کی بیوی تھی اور بس، لیکن وہ اپنے پوتے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت محبت کرتے تھے اس سے معافی چاہتے تھے، اس سے وہ 2 مہینے کے بعد اسے واپس اپنے سامنے دیکھ کر اس سے معافی مانگنا چاہتے تھے، اس سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتے تھے، لیکن اب ازبک ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ان سے خفا تھا، بہت خفا تھا، اور وہ اسے منا نہیں پا رہے تھے۔ ان کے پوتے کو منانا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ جب روٹھ جاتا تھا تب اسے کوئی بھی منا نہیں پاتا تھا، تبھی تو وہ اسے روٹھنے نہیں دیتے تھے۔ وہ چاہتے تو آئرہ کی حقیقت سب گھر والوں کو بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اگر وہ ایسا کچھ بھی کرتے تو کیا ہو جاتا؟ جو بچپن سے نفرت سہتی آئی تھی، مزید نفرتوں کی حقدار بن جاتی۔ انہوں نے یہ راز خود میں چھپا لیا تھا۔ وہ ہر فیصلہ ازبک کے سر پر چھوڑ چکے تھے۔ وہ جیسا چاہے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اس معاملے سے وہ بالکل تعلق ختم کر چکے تھے۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس ہی گھر میں اس چیز کو ان کی نظروں سے اوجھل کس طرح سے اچھالا جا رہا ہے۔ کبھی امامہ بیگم کی تلخ باتیں تو کبھی المیر دورانی کے طعنے۔ المیر دورانی کو عادت تھی، اکثر وہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے یلمیر دورانی سے مقابلے پر اتر آتے تھے، اور یلمیر دورانی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی جوانی کی کتاب میں کوئی سیاہ صفحہ نہیں چھوڑا تھا۔ آئرہ نے ناشتہ بنا کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ وہ بہت جلدی صبح ناشتہ کر رہے تھے، کیونکہ اب انہیں نکلنا تھا۔ سفر لمبا تھا اور وہ راستے میں دور دور تک کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں تھا، تو ان کے لیے کافی مسئلہ بن سکتا تھا۔ آئرہ، بچے، تم بھی بیٹھ کر ناشتہ کر لو، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ان کے لہجے میں اتنی محبت دیکھ کر وہ طنز سے مسکرایا تھا۔ ہاں، جب وہ اس کی محبت تھی تب ان کے لیے نفرت کی وجہ بنی ہوئی تھی، اور آج جب وہ اپنے دل میں اس کے لیے جس بات کو دفنانے کے در پر تھا، وہ ان کے لیے عزیز ہو گئی تھی۔ اسے ان دوگلے رشتوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ آئرہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھانے قاسم بابا کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد المیر اور امامہ بیگم کمرے سے نکلے۔ بابا، وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اور امامہ آج شام کی فلائٹ سے کراچی جا رہے ہیں، انہوں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ امامہ بیگم کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ یوں اچانک کیوں جانا پڑ رہا ہے تمہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس ہفتے کراچی میں کوئی بھی کام ہے۔ آج کل رائق بھی یہاں نہیں ہے، اور پھر ازبک بھی جا رہا ہے۔ تم سارا کام یلمیر کے سر پر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔
وہ بہت لاپرواہ ہے۔ اگر بیٹے سے ملنے کا دل چاہ رہا ہے تو اتوار تک انتظار کر لو، سیٹرڈے کو چلے جانا، سنڈے کی فلائٹ سے واپس آ جانا۔ وہ جیسے سمجھا رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم جائیں گے، انشاءاللہ پرسوں واپس آ جائیں گے، ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا ہے، وہ بولے۔ تو اب کی دفعہ قاسم بابا کے ساتھ ساتھ ازبک نے بھی انہیں حیرت سے دیکھا تھا۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے جو 2 دن میں ختم ہونے والا ہے اور ساتھ میں امامہ بھی جا رہی ہے؟ وہ کہاں امامہ بیگم کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے؟ بزنس کے سلسلے میں جانا ہے۔ قاسم بابا نے اب کی دفعہ بات کو خریدا تو وہ سر جھکا کر نفی میں سر ہلا گئے تھے۔ تو پھر کیوں جانا پڑ رہا ہے تمہیں؟ ذرا تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ ایسی کون سی بات ہے جو تم نے مجھے نہیں بتائی، اور امامہ کو ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہو تم تو، اور وہ کہیں آتی جاتی نہیں ہے؟ قاسم بابا ان سب چیزوں پر خاص دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن المیر درانی کا انداز انہیں کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ قاسم بابا، دراصل بات یہ ہے کہ رائق کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، وہاں وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کا رشتہ مانگنا چاہتا ہے، اس لڑکی کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنانا چاہتا ہے، منگنی وغیرہ کروا کر۔ وہ چاہتا ہے کہ اس لڑکی پر اس کا نام لگ جائے۔ آپ کو تو پتہ ہے وہ ذرا جذباتی قسم کا لڑکا ہے، لڑکی بہت زیادہ پسند آ گئی ہے اسے، محبت کا دعوے دار ہے، وہ جلد سے جلد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ سے اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک وہ آپ کی پوتی کو واپس یہاں نہیں لائے گا تب تک شادی نہیں کرے گا۔ لیکن منگنی یا نکاح تو کروا ہی سکتے ہیں نا ہم؟ تو میں اسی سلسلے میں جا رہا ہوں، ہم رائق کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ وہ سر جھکائے ہوئے بولے تھے، جبکہ قاسم بابا کے ساتھ ساتھ ازبک بھی غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بات اتنی آگے تک جا چکی تھی اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس فضول بات کا؟ رائق کا رشتہ مانگنے جاؤ گے تم لوگ، وہ بھی ہم سے چھپا کر؟ اور اسے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، یہ بات اس نے ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ اور اگر وہ شادی کرے گا تو ہماری پوتی کا کیا ہوگا؟ وہ تو جیسے ہتھے سے اکڑ گئے تھے، جبکہ ازبک کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، یعنی کہ وہ وقت آ گیا تھا جب رائق درانی اسے زندگی کی سب سے بڑی تکلیف دینے جا رہا تھا۔ بابا وہ پسند کرتا ہے اس لڑکی کو، اور ویسے بھی آپ کی پوتی کو اس گھر میں لانے کی شرط کے ساتھ آپ نے اس سے وعدہ لیا ہوا تھا۔ نہیں مانتے ہم کسی بھی وعدے کو، ہم نے صرف اسے پرسکون کرنے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کی بات مانیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری پوتی اس کی خاندانی بیوی ہے، اور ہمارے خاندان میں خاندانی بیوی نہیں چھوڑی جاتی، یہ بات تم سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ جیسے انہیں کچھ یاد دلا رہے تھے،
جبکہ المیر درانی تلخ سا مسکرائے تھے۔ ہاں، یہ بات مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا قاسم بابا، لیکن جو کچھ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے خاندانی عورت کو قبول کر لیا ہے، اپنی محبت چھوڑ دی، لیکن میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میرا بیٹا اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا۔ سب لوگ کان کھول کر سن لیجئے، اگر مجھے اپنے بیٹے کے لیے بغاوت پر اترنا پڑا تو وہ بھی کر گزروں گا، لیکن جو کچھ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہر دفعہ میری ہی اولاد قربانی کا بکرا نہیں بنے گی، ہر دفعہ میں ہی فرمانبرداری ثابت نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ میرے بیٹے کی شادی وہیں پر ہوگی جہاں وہ چاہے گا۔ وہ جس لڑکی کو پسند کرے گا، اس سے محبت کرے گا، میں اس کی شادی وہیں پر کروں گا۔ وہ جیسے اٹل فیصلہ کر چکے تھے، جبکہ ان کے باغی انداز پر بابا انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر رائق نے ایسا کچھ بھی کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قاسم بابا، اس دفعہ نہیں، بس بہت ہو چکا ہے۔ آپ میری اولاد کے لیے امتحان نہیں بنائیں گے۔ آپ کے کہنے پر میں نے اس وقت نکاح کر دیا تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ جیسے ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ قاسم بابا غصے سے جا چکے تھے۔ ان کا ارادہ رائق سے بات کرنے کا تھا۔ ازبک، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ اگر رائق لالا اس طرح کسی سے شادی کریں گے تو اس کا کیا ہوگا، جس کا انتظار اتنے سالوں سے اس حویلی میں کیا جا رہا ہے؟ میں نے تو آج تک اسے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس حویلی کے مکین اس سے جتنی محبت کرتے ہیں، اسے یہاں آنا چاہیے نا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جب اسے کافی دیر کے بعد بڑے نرم سے لہجے میں عائرہ کی آواز سنائی دی۔ نہیں، رائق حق پر ہے۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے شادی کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ مجھے اس چیز پر اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض مجھے اس چیز پر ہے کہ اس کا یہ فیصلہ میری گڑیا کی تکلیف کا باعث بنے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس نکاح سے کچھ امید لگائے بیٹھی ہو، لیکن رائق تو کسی طرح کی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے اپنی گڑیا کو کوئی تکلیف نہیں دینی، لیکن میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ بچپن میں زبردستی اسے اس رشتے میں باندھا گیا، حالانکہ وہ کبھی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، نہ بچپن میں نہ ہی اب۔ یہ رشتہ محبت پر قائم ہوتا ہے۔ اگر اس میں محبت اور چاہت نہ ہو تو یہ رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بہن اور رائق کا رشتہ کھوکھلا رہے۔ وہ حق رکھتا ہے اس لڑکی سے شادی کرنے کا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ تیز کر چکا تھا۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جس رشتے میں محبت نہ ہو، مان نہ ہو، وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے، جس طرح ہمارا رشتہ کھوکھلا ہے۔
وہ بولی تو ازبک نے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہمارا رشتہ کھوکھلا ہے؟ اس نے اس کی بات کو پکڑتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہاں، مجھے تو کھوکھلا ہی لگتا ہے۔ ہمارے رشتے میں ہے کیا؟ نہ محبت ہے، نہ چاہت ہے۔ ہمارے رشتے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولے تو ازبک جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ ہاں، ہمارا رشتہ کھوکھلا ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، اور نہ ہی کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر اس پر اس رشتے کی اہمیت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ لڑکی صرف اس کے راتوں کا سکون نہیں، صرف اس کا جنون نہیں، بلکہ اس کے لیے اس کا سب کچھ ہے۔ اس کی محبت، چاہت، دیوانگی، جنون، سب کچھ۔ ہاں، وہ سب کچھ ہے اس کے لیے، لیکن وہ اسے نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ اسے سزا دے رہا ہے۔ اپنی محبت، وہ اپنی سزا میں کسی طرح کی لچک دکھانے کو تیار نہ تھا۔ اس نے الزام لگایا تھا، اس کے کردار کو داغدار کیا تھا۔ وہ ایسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا، وہ اسے سزا دینے والا تھا، اور یہ سزا اس نے جھیلنی تھی، ساری زندگی جھیلنی تھی۔ وہ اس کے لیے اپنے دل سے ہر جذبات نکال دینا چاہتا تھا، اپنے دل کو کچل دینا چاہتا تھا جو اس کے نام پر دھڑکتا تھا۔ وہ ساری زندگی تڑپنے کے لیے تیار تھا، لیکن اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ گاڑی فل اسپیڈ میں چلا رہا تھا، جیسے اس وجود سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے، وہ خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ گاڑی میں اس کی سسکیاں اور سوں سوں کی آواز بھی اس کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح کافی خوشگوار ہوئی تھی۔ رات وہ کافی دیر سے سویا تھا۔ اس کے ساتھ وہ نرم و نازک وجود اسے پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، لیکن اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کافی مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ وہ اس کی محرم تھی، اس کے نکاح میں تھی، لیکن پھر بھی فی الحال وہ اس کے ساتھ کسی طرح کا رشتہ استوار کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسی لیے تو ساری رات وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا رہا تھا۔ کافی دیر سے اسے نیند آئی تھی، اور اب آنکھ کھلی تو وہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ حیرت سے بستر کی دوسری طرف کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا، وہ بھی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فی الحال وہ اس کے ساتھ اتنی فری تو نہ تھی کہ وہ واش روم کا دروازہ کھول کر اندر ہوتی۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے سب کے لیے پراٹھے بنائے تھے، ساتھ میں چائے بناتے ہوئے اس نے آملیٹ تیار کیے تھے۔ اس کے حساب سے یہاں 4 مرد تھے۔ جلدی جلدی وہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ وہ کسی کی نظر میں نہ آ سکے، لیکن اپنی ہی دھیان میں کچن میں داخل ہوتا ارزق اسے دیکھ کر چہرہ پھیر گیا تھا، جبکہ اپنے پیچھے کسی کو موجود پا کر اس نے فوراً اپنا دوپٹہ سر پر لیا تھا۔ بھابھی، آپ اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہیں؟
آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر بھوک لگی تھی تو زاری کو بتا دیتی یا میں خود آپ کے لیے کچھ بنا دیتا۔ وہ پریشانی سے چہرہ پھیرے اس سے کہنے لگا تھا، نہیں لالا، مجھے بھوک نہیں لگی تھی، میں صبح صبح جاگنے کی عادی ہوں تو سوچا جب تک آپ سب جاگتے ہیں میں آپ لوگوں کا ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ پراٹھے اور آملیٹ اٹھا کر باہر ٹیبل پر رکھ رہی تھی، جبکہ سامنے ٹرے میں 5 کپ چائے دیکھ کر وہ ٹرے خود ہی اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔ شکریہ بھابھی، لیکن آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ اپنا گزارا کر لیتے ہیں۔ تھوڑا مشکل تو ہے لیکن اتنا بھی نہیں آپ کو تکلیف دیں۔ میں بچوں کو جگا کر لاتا ہوں، آپ زاری کو جگا دیں۔ اس نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ تک نہیں ڈالی تھی، اس کے انداز میں احترام شامل تھا۔ وہ مسکرا کر اس کمرے کی طرف چلی آئی تھی جب زارق کو آرام سے آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے دیکھا۔ اس کے وجود پر شرٹ نہیں تھی، جبکہ اس کے 6 پیکس ایپس اسے نظر جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ کمرے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ گھر میں ریلیکس ہو کر گھومے پھرے۔ تم شرعی پردہ کرتی ہو؟ وہ اسے کمرے میں موجود پا کر ہاتھ میں موجود برش وہیں سامنے پھینکتا مڑ کر الماری سے شرٹ لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ شروع سے پردہ کرتی تھی، لیکن کبھی نہ کبھی وہ بے احتیاطی بھی کر دیتی تھی۔ وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں جاتی تھی، لیکن اس نے انعام چاچا سے کبھی بھی پردہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کے باپ کی جگہ تھا۔ اچھی بات ہے، باہر اگر کبھی لے کر جاؤں تو تم پردہ کرنا، لیکن اس گھر میں جو 3 لوگ موجود ہیں بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ وہ تمہارے بھی بھائیوں جیسے ہیں، مجھے ان پر کسی طرح کا کوئی بے اعتباری نہیں ہے، تو ان کے سامنے تم چہرہ مت چھپاؤ اگر تم کمفرٹیبل ہو تو۔ اگر نہیں ہو تو بے شک تم اپنا پردہ رکھ سکتی ہو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ گھر میں تم ہر وقت پردے میں رہو، کیونکہ وہ تینوں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ ہاں، لیکن یہ چادر ہمیشہ تمہارے وجود پر رہنی چاہیے۔ اس کمرے میں بے شک بنا کپڑوں کے گھومو، مجھے اعتراض نہیں، لیکن کمرے کے باہر یہ چادر تمہارے وجود کا حصہ ہو۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اس کے ذیومانی بات نے اس کے چہرے کو لال ٹماٹر کر دیا تھا۔ وہ کتنا بے شرم انسان تھا، اسے آج پتہ چلا تھا۔ ارے آج تو عید ہو گئی، اتنے مزے کا کھانا پتہ نہیں کبھی کھایا بھی تھا یا نہیں۔ میری اماں بنایا کرتی تھی یہ پراٹھے۔ شجر تو خوشی سے پاگل ہو جانے کو تھا، جبکہ تبریز بھی مزے سے ناشتے کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ بھابھی، آپ پکی پکی ہمارے پاس رہ جاؤ۔ وہ ان کے بیچ آ کر بیٹھی تو تبریز نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے آفر کی تھی، جبکہ ارزق اور شجر اسے بنا نقاب کے دیکھ کر چہرہ جھکا گئے تھے۔ میں نے کہاں جانا ہے، اب یہیں رہنا ہے تمہارے پاس۔ وہ مسکرا کر اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زارق بھی اس کے ساتھ ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بھابھی،
آپ کو پیزا بنانا آتا ہے؟ اب کہ وہ سیریس انداز میں پوچھنے لگا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے۔ تمہیں پیزا کھانا ہے؟ آج شام کو تمہارے لیے بناؤں گی۔ وہ اگلے ہی لمحے راضی ہو گئی تو تبریز کی تو مانو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہاں، ایک رات شجر کے ساتھ گزار کر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا، وہ اسے برداشت کر سکتا تھا اور اپنے فرمائشی کھانوں کے لیے وہ اپنی بھابھی کو بھی قبول کرنے کو تیار تھا۔ شکریہ بھابھی، آج اتنے دنوں کے بعد اچھا کھانا ملا ہے۔ شجر نے بھی اب کی دفعہ تکلف کی دیوار گراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اچھا کھانا مل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھابھی کو صرف کچن کا ہی کر دو۔ وہ تم لوگوں کے لیے کھانے بنانے نہیں آئی ہیں یہاں پر۔ ارزق نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا تھا کیونکہ وہ دونوں ہی اب فرمائشی پروگرام جاری رکھ رہے تھے۔ ارے نہیں لالا، مجھے کھانا بنانے کا شوق ہے، اور ویسے بھی اپنا گھر تو لڑکی ہی سنبھالتی ہے نا۔ میں بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے۔ آپ کو بریانی کھانی ہے لالا؟ اب وہ شجر سے پوچھنے لگی تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتے کہ کتنے سالوں سے اچھے کھانے کو ترسے ہوئے تھے، پھر ہوٹل کا کھانا انہیں پسند بھی نہیں تھا، اور اپنے ہاتھ کا کھانا زہر سے زیادہ زہریلا ہوتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے صبر و شکر کا صلہ انہیں دے دیا تھا۔ ان کی بھابھی کے روپ میں وہ بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ زارق آرام سے اپنا ناشتہ کرتے ہوئے سب کو یوں باتوں میں لگے دیکھ بالکل ریلیکس تھا۔ وہ صبح آفس پہنچا تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھی نظر آئی تھی، ریڈ کلر کے شارٹ سے ٹاپ کے ساتھ وائٹ کلر کی جینس اسے آگ ہی تو لگا گئی تھی۔ دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا جس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ اس کی ڈریسنگ نے اس کی رگوں میں جیسے شرارے سے دوہرا دیے تھے۔ آفس میں آؤ، وہ حکم دیتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ جلدی سے اس کے لیے کافی تیار کرتی اس کے آفس روم کی طرف چلتی تھی۔ کل سے اس کے جذبات بدل رہے تھے۔ اچانک سے رائک دا مانسٹر اسے ہینڈسم اور پرنس چارمنگ لگنے لگا تھا۔ محبت یوں بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہو جاتی، ہاں، لیکن وہ اپنے جذبات میں ہوتی چینجنگز کو نوٹ کر چکی تھی۔ وہ آفس روم میں داخل ہوتی کافی کا کپ اس کے سامنے رکھ چکی تھی، جب اچانک کافی کا کپ ایک جھٹکے میں اٹھا کر وہ پوری شدت سے زمین پر مار چکا تھا۔ اس کی حرکت پر الوینا اچھل کر پیچھے ہٹی تھی، جبکہ وہ اس کے قریب آتا اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ چکا تھا۔ یہ کس طرح کا لباس پہن رکھا ہے تم نے؟ اس طرح کے گھٹیا کپڑے پہن کر تم آفس چلی آئی؟ یہاں پر موجود 127 مردوں کی نظریں تمہیں نظر نہیں آ رہی جو تمہارے اس وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ ایسے ہی کپڑے نہیں پہن سکتی۔ تم اس طرح کے کپڑے کسی بھی قیمت پر نہیں پہن سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں پہننے دوں گا۔ خبردار، جو آج کے بعد اپنے وجود کی رعنائیاں اس آفس میں بکھیرنے کی کوشش کی، خبردار جو تم نے اپنے آپ کو یوں لوگوں کی نظروں کا مرکز بنایا،
وہ ایک جھٹکے میں اس کے گلے میں ڈالا پٹے نما دوپٹہ نکال کر اس کے اوپر پھیلا چکا تھا۔ آپ مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، یہ میری مرضی ہے، میرا ڈریسنگ سٹائل ہے، میں کسی کے لیے نہیں بدلو گی تم میرے لیے، کیونکہ میں اپنی ملکیت کو لوگوں کی نظروں میں نہیں آنے دوں گا۔ خبردار، آج کے بعد تم نے اس طرح کا لباس پہنا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ آج تک میرے باپ نے مجھے منع نہیں کیا اور آپ؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ ہوتا کون تھا اس پر حکم چلانے والا؟ اگر تمہارے باپ نے تمہیں کبھی اس طرح کا لباس پہننے سے منع نہیں کیا تو سلام ہے اس کی غیرت کو، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی ہونے والی بیوی کو یوں تماشا بنا کر رکھ دوں۔ تم آج تک جو بھی کرتی آئی ہو وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن آج کے بعد تمہیں میری مرضی پر چلنا ہوگا۔ میرے ماں باپ آ رہے ہیں تمہارا رشتہ لے کر، بہت جلد تم میری بیوی ہوگی، اور میں اپنی بیوی کو اس طرح کا گھٹیا اور نمائش زدہ لباس نہیں پہننے دے سکتا۔ میں نہ آج آپ کی کچھ ہوں اور نہ ہی آنے والے کل میں کبھی کچھ بنوں گی۔ آپ جیسے گھٹیا سوچ کے لوگ جو عورت کو صرف اور صرف اپنی مرضی پر چلانا جانتے ہیں، مجھ سے تعلق بنانے کے ہرگز قابل نہیں، اور آپ مجھ پر کبھی کوئی حکم نہیں چلا سکتے۔ اگر آپ کو حکم چلانا ہے تو جا کر اپنی بیوی پر چلائیں، اپنی بہن پر چلائیں، مجھ پر نہیں۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ وہ غصے سے کہتی باہر نکلنے لگی تھی۔ اس کا انداز اسے آگ ہی تو لگا گیا تھا۔ وہ کون ہوتا تھا اس پر حکم چلانے والا؟ ابھی کل رات تو وہ اس کے پیار میں پاگل ہونے کو تھا، اس کے لیے ڈرائیور تک بن گیا تھا، اور اب وہ کیسے اس پر حکم چلا رہا تھا؟ وہ اس کی قید کو قبول کرنے کو تیار نہ تھی، اور ویسے بھی وہ کون سا یہاں آفس میں ایلوینا کے طور پر کام کر رہی تھی؟ وہ تو آمنہ تھی، اور آمنہ ایک غیر لڑکی، اس کی محبت نہیں کسی غیر کے لیے وہ کیوں اتنا پاگل ہو رہا تھا؟ اس طرح سے کیسے حق جتا سکتا تھا؟ وہ انہی سوچوں میں آفس سے باہر نکلنے کو تھی جب اس نے بے حد غیظ و غضب کے عالم میں اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا تھا، اور پھر اس کے دونوں اطراف وہ اس کی طرف جھکا۔ آج سے، ابھی سے رائق دورانی تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، اور میں تمہیں کسی کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں بننے دوں گا۔ تم آمنہ ہو یا ایلوینا ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے میری ہو، رائق دورانی کی ملکیت ہو، اور میں اپنی ملکیت پر اٹھنے والی آنکھوں کو نوچنے کی ہمت رکھتا ہوں، اور اپنی ملکیت کی غلطیوں پر اسے سزا دے کر اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کے بھی بہتر ہے اپنے دماغ میں یہ بات محفوظ کر لو، میرے ماں باپ آ رہے ہیں تمہارے گھر رشتہ لے کر۔ بند کرو یہ آمنہ اور ایلوینا کے ڈرامے، سب جانتا ہوں میں۔ میرے ماں باپ تمہارا رشتہ لے کر آئیں گے تو صاف انداز میں ہاں کرو گی۔ تم خود کو رائق دورانی کی ملکیت سمجھنا شروع کر دو، کیونکہ اب سے تم میری ہو، تم پر صرف میرا حق ہے، میں کسی دوسرے کی نظر تک نہیں پڑنے دوں گا تم پر۔ وہ غصے اور اشتعال کی کیفیت میں پیچھے کو ہٹا تھا
جبکہ وہ اس کی گرفت سے نکلنے میں ہلکان ہوتی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے قریب ہوئی تھی۔ وہ بالکل ایک غیر ادھاری ایکٹ تھا جب اس کے لب اس کی مونچھوں تلے عنابی لبوں سے ٹکرائے تھے۔ ایک کرنٹ سا جیسے ان دونوں کے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتا بے ساختہ اس کے لبوں پر اپنی گرفت تیز کر چکا تھا۔ ایلوینا کا دل دھک دھک کرتا سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اس لمحے کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رائک چاہ کر بھی اس سے نکل نہیں پایا تھا۔ یہ غلط تھا، وہ غلط کر رہا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا دل دہائی دے رہا تھا، لیکن اس کے لب جو اس طلب کو ختم کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ عجیب دیوانگی کے عالم میں اس کے لبوں کو چومے جا رہا تھا، جبکہ ایلوینا بس اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ کسی مرد نے اسے اتنے نزدیک سے چھوا تھا۔ چھوا کیا تھا؟ وہ تو جیسے اس کی سانسیں بند کر دینے کو تھا۔ اس کے لبوں کی حرکت اتنی تیز تھی کہ اس کی سانسیں قید ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سانسیں لینے کے لیے اس کے حکم کی غلام ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے اپنی گرفت ہٹانے کو تیار نہ تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے لبوں پر تیز ہوتی محسوس کر کے وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آتی اس کے کندھے پر زور زور سے اپنا ہاتھ مارتی اس کے پاگل پن کو ہوا دینے لگی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر رائک اس پر ترس کھا کر پیچھے ہٹا تو وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بری طرح سے رونے لگی تھی۔ رائک اس کے آنسو دیکھ کر بے چین سا ہو گیا تھا۔ ایلوینا اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ ریلیکس ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، ویسے بھی ہماری شادی ہونے والی ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ رونا دھونا بند کرو۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے نازک سے وجود کو تھام کر اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ ہاں، وہ غلط کر گیا تھا۔ اس نازک سی جان کے ساتھ اسے اپنے جذبات پر قابو کرنا چاہیے تھا۔ فی الحال اس پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اس کے لبوں کو چوم کر اپنے دائرے کو کراس کیا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کا کیا کرتا جو اس کے سامنے پوری طرح سے بے بس ہو چکے تھے۔ چھوڑیں مجھے، بہت برے ہیں آپ، بہت برے ہیں، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے چھوا کیسے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں کہتی اسے دھکا دیتی غصے سے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ رائک ہاتھ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ جو ریڈرز مجھے پہلے سے جانتے ہیں اس ناول سے، جو نیو نہیں ہیں، ان کو یہاں پہ ایک بہت بڑی ہنٹ مل چکی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ میرا رائٹنگ سٹائل کیسا ہے، تو یہاں پہ ایک بہت بڑی ہنٹ ان لوگوں کو مل چکی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کل تک آپ سب کو، بلکہ آج ہی مجھے کامنٹس میں آپ کے حساب سے پتہ چل جائے گا کہ کتنے پرانے ریڈرز ہیں آپ میرے۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی، آپ نے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا ہے آف کورس۔ تو آج کے کامنٹس میں نے تھوڑے بڑھا دیے ہیں، تو کل کی ایپیسوڈ میں نا مجھے 850 نہیں بلکہ 900 لائک چاہیے، کیونکہ میں نے اندازہ لگایا پچھلی کچھ ایپیسوڈ 900 لائک سے اوپر نکل گئی ہیں۔ تو یس، مجھے اب 900 لائکس چاہیے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے، اور 150 کامنٹس آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو جلدی سے اس کا جو میرا ٹارگیٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر دیں۔ اور کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو آگے کیا ہوگا؟ کیا ایلوینا معاف کرے گی رائک کو اس گستاخی کے لیے؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو ازبک اور آئرا کا رشتہ کس طرف جائے گا؟ سوات میں ان کے لیے رشتے میں بہتری آئے گی یا بہتری نہیں آئے گی؟ جبکہ آپ کو پریزر اور ہمارے زارق صاحب کا
رشتہ کیسا لگ رہا ہے. باقی یار ازبک کے فینس ازبک کے نہیں ارزق کے فین تھوڑا سا ویٹ کر لیں. آپ لوگوں کا مطلب کپل تھوڑا سا آ رہا ہے یار. باقی کپلس کی تھوڑی سٹوری آگے بڑھانے دو, پھر انشاءاللہ اس کپل کی سٹوری بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے. تو خیر یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ. ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.